اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ۔ امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ۔ عنوان: روزہ عملی تربیت و مشق اور نوازشات کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور انہیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سلامتی والے گھر جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بادشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ اور سراسر سلامتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، حوض کوثر والے، بلند درجے اور عظیم مقام والے ہیں۔ اے اللہ، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر ایسی رحمتیں اور سلامتی جو اس وقت تک جاری رہیں جب تک دن کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایک بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کتنی کوشش کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ کو اچھے بندے بن کر دکھاؤ۔ سعادت مند وہ ہے جسے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اور اسے رب کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی حاصل ہو جائے، جبکہ وہ بدبخت ہے جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ کے بندو، انسان اپنی بشری کمزوری اور دیگر عوامل کی وجہ سے، بلکہ اپنی طبیعت اور جبلت کی وجہ سے بھی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور درست راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ انہی عوامل کی وجہ سے وہ ہمت بھی ہار سکتا ہے اور اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کے کارواں سے پیچھے بھی رہ سکتا ہے۔ نفس کی تکمیل اور روح کی سربلندی میں مناسب حصہ حاصل کرنے میں کوتاہی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اسے کسی ایسے نیک ذریعے کی ضرورت رہتی ہے جو اس کا ہاتھ تھامے اور اللہ کی منشا کے مطابق اس کے دل کو نیک، منہج کو درست اور طریقے کو صحیح کر دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ نفس کو برائی سے بھلائی کی طرف لانے میں اس کا کردار بہت واضح اور اہم ہے، بلکہ بھلائیوں میں سے بھی بلند ترین بھلائیوں کی طرف لانے والی عبادت اور نشانے کی درستی میں بہترین معاون ہے۔ یہ ایک ایسی جامع تبدیلی ہے جو لوگوں کی دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے، اکثریت کو بہتر زندگی کی طرف لے آتی ہے، جس میں نیکی اور طریقے کی درستی نظر آتی ہے، پرہیزگاری کے اسباب پر استقامت دکھتی ہے، اور غفلت سے دوری، لا ابالی پن کے بجائے پختہ ذہنیت اور حتی الامکان ٹھوکروں سے بچاؤ کی جھلک نظر آتی ہے۔ بندہ جب پورا ایک ماہ مثبت تبدیلی کے اس ماحول میں رہتا ہے تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ نیکی کو پسند کرنے لگتا ہے، نفس بھی اسی راستے کو اپنا لیتا ہے، اسی کے زینے چڑھنے لگتا ہے، کیونکہ عادت بھی تب ہی بنتی ہے جب کسی چیز کو دہرایا جائے، پھر جب اس پر قائم رہا جاتا ہے تو وہ مزید پختہ ہو جاتی ہے، اور اس پر کاربند رہنے سے وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یقیناً جب ایک ماہ پورا نیکی کی بہترین راہ اپنائی جائے، پاکیزگی کا بلند ترین طریقہ استعمال کیا جائے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا دیر تک قائم رہنے والا مضبوط اثر تو نظر آئے گا۔ پھر اس ماہ کے آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ طریقہ بندے کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تقویٰ جو انسان کا ساتھی ہونا چاہیے، یہ بندے کی جبلت بن جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ بندے کو اس کے لیے خاص طور پر تیار کرتا ہے، اور پھر وہ اسی پر قائم رہتا ہے، اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، اس پر کاربند رہتا ہے، نہ اس سے گمراہ ہوتا ہے
اور نہ اس کی جگہ کوئی اور طرز زندگی اپناتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تقوی روزے کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے، بلکہ یہ تو وہ مرکز ہے جس کے گرد روزہ گھومتا ہے۔ روزے کا ظاہری حکم تو جیسے اہل علم بیان کرتے ہیں نیت کر کے کھانا پینا چھوڑنے کا حکم ہے، مگر اس کا حقیقی مقصد خواہشات کا زور توڑنا ہے تاکہ نفس تقوی تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر براہ راست تقوی کا ہی حکم دیا جاتا تو بیشتر مخلوق اس سے عاجز رہتی۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کا امتیاز ہے۔ یہاں ان کی بات مکمل ہوئی۔ جس روزے میں تقوی نہیں ہوتا اور روزے دار کے دل میں پرہیزگاری نہیں ہوتی تو وہ کھوکھلا روزہ ہوتا ہے۔ جس سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے تبھی روزے دہرانے کا نہیں کہا جاتا، لیکن وہ پرہیزگاری کے دائرہ کار سے ہٹا ہوتا ہے اور اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، جس سے روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی ظاہری شکل ہی نظر آتی ہے اور اس کا منفی حصہ سامنے آتا ہے۔ بہترین ناموں والے پروردگار کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا اہل ایمان کو پکار کر کی اور ان الفاظ پر ختم کی، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس طرح یہ بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی کا تعلق بہت مضبوط اور ان کا ناطہ بہت گہرا ہے، کیونکہ ایمان ہر خیر کی بنیاد، ہر فضیلت کا سرچشمہ، تمام تعریفوں کو جمع کرنے والا ہے، جبکہ تقوی ایمان کی روح اور اس کا سہارا ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ اس آیت کی ابتدا اور اختتام میں ایمان اور تقوی کو جمع کرنے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روزے سے مراد وہ روزہ ہے جس میں ایمان کے فضائل، ذاتی اور روحانی اسباب تکمیل بھی ہوں۔ اس آیت کی ابتدا اور اختتام میں ایمان اور تقوی کو جمع کرنے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روزے سے مراد وہ روزہ ہے جس میں ایمان کے فضائل، ذاتی اور روحانی اسباب تکمیل بھی موجود ہوں اور تقوی بڑھانے والی چیزیں بھی شامل ہوں، جیسے اللہ کو یاد رکھنا، اس سے کما حقہ ڈرنا، اس سے جڑے رہنا، اس کے سوا ہر چیز سے بیزار ہونا۔ اس طرح روزے دار روزے کے منفی پہلو پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے حقیقی مقاصد کو بھی حاصل کر لیتا ہے، یعنی نیکی پر قائم رہنا، بہترین راستے اور شاندار طریقے پر گامزن رہنا، نہ جھکڑتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے اور نہ ہی لعن طعن کرتا ہے۔ اسی چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ بری باتیں اور شور و غوغا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیث کے آخر تک۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو ان کے قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسے امام احمد نے مسند میں اور امام ابن ماجہ نے سنن میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کا راز بیان کرتے ہوئے امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کو چھوڑنا تبھی قرب الہی کا ذریعہ بنے گا جب ہر حال میں حرام کاموں کو ترک کیا جائے، جیسے جھوٹ، ظلم اور لوگوں کے جان، مال اور آبرو پر حملہ وغیرہ۔ جو حرام کاموں پر تو قائم رہتا ہے مگر حلال چیزوں کو چھوڑ کر رب کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کی مثال وہ شخص ہے جو فرائض چھوڑ کر نوافل کے ذریعے قرب الہی پانا چاہتا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا تو روزہ ادا ہو جاتا ہے اور اسے روزہ دہرانے کا نہیں کہا جاتا۔ مختصراً یہ کہ روزہ حصول پرہیزگاری پر معاونت کرتا ہے، جیسا کہ امام ابن قیم بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات تو مشہور و معروف ہے کہ روزہ پرہیزگاری اپنانے، اللہ کی حدود میں رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے میں بہترین معاون ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے فرض کرنے والی ہستی سب دانشمندوں سے بڑا دانشمند ہے، سب رحم دلوں سے بڑا رحم دل ہے۔ اس نے روزے فرض کر کے بندوں پر احسان اور رحمت فرمائی ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، رزق دینے میں بخل نہیں کرتا۔ یہ نرا حکم ہی نہیں جو کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہو اور حکمت و مصلحت کے خلاف ہو، بلکہ اس میں کمال درجے کی حکمت، رحمت اور مصلحت موجود ہے۔ ایسی عبادت فرض کرنا اللہ کی نعمتوں کا اتمام اور رحمتوں کی تکمیل ہے۔ یاد رکھیے، قرآنی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اس ماہ مبارک کے روزے حقیقت میں دلوں پر اثر کرنے والا ایک اہم پیغام ہے۔ امت کو چاہیے کہ اہل دنیا کے لیے اسے بطور دلیل پیش کرے، جس سے ثابت ہو کہ مسلمان اللہ کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں، اس کے احکام پر ٹھہرے رہنے والے ہیں، تمام پسندیدہ چیزوں پر اسے مقدم کرنے والے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی میں بھی روزہ کا کام ایک واضح نشانی ہے۔ یہی تو نفس کو کمال کے زینے پر چڑھاتا ہے۔ روزے سے قوت بھی بڑھتی ہے، رابطے بھی مضبوط ہوتے ہیں، باہمی رحم دلی، شفقت، مودت اور محبت بھی بڑھتی ہے، خاص طور پر اس مشکل وقت میں جس میں مصیبتیں اور آزمائشیں سخت ہو رہی ہیں، جیسا کہ اس وبا کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو بہت سے ممالک میں پھیل چکی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں باہمی رحم دلی، تعاون اور مودت کی اشد ضرورت ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے ختم کرنے کا حکم صادر فرما دے اور اس کا شر ہم سے دور فرما دے اور تمام مخلوقات سے بھی دور کر دے، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اور اپنی عطا سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے ہدایت سے فیض یاب فرمائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے معافی مانگتا ہوں۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی کرم اور احسان فرمانے والا ہے، وہی نعمت عطا کرنے والا ہے، خوب نوازنے والا ہے، عظیم احسانات والا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے رمضان کے روزے عظیم حکمتوں کی بنیاد پر اور بہترین مقاصد کے لیے فرض کیے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عدنان کی اولاد کے سردار ہیں۔ اے اللہ، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر جو اصحاب فضل، عقل، تقوی اور معرفت والے ہیں۔ بعد ازاں اے اللہ کے بندو، روزے کے عظیم مقاصد میں نفس کو ایثار کی عادت ڈالنا، اسے سخاوت کرنے اور سختیاں برداشت کرنے کا عادی بنانا ہے، اسے بھوک اور مصیبتوں پر صبر کی عادت ڈالنا ہے۔ روزے دار اپنے روزے کے دوران اپنے جسم کی بہت سی ضروریات کی قربانی دیتا ہے، اپنی خواہشات قربان کرتا ہے۔ روزہ حلال خواہشات سے نفس کو روکنے کی مشق ہے، اسے بھوک، پیاس اور سخت گرمی برداشت کرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش ہے۔ روزے سے انسان کے معمولات مناسب ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو تقدیر پر ناراضی کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے روزے کا اجر ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس معاملے میں روزے دار بہت سی قربانیاں دیتا ہے، یہ سب کچھ وہ اللہ کی خاطر دیتا ہے، اجر عظیم اور جزائے کثیر کے وعدے پر یقین کے ساتھ دیتا ہے۔ رمضان میں قربانیوں کی کوئی حد نہیں، قربانیوں کے دروازے بہت ہیں، بلکہ یہ تو ایک میدان ہے جس میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں اور جزا کی امید رکھتے ہیں۔ جس طرح قربانی جسم کو روکنے اور خواہشات سے دور کرنے سے بھی ہوتی ہے، مباح خواہشات سے رکنے سے بھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مال کے ذریعے بھی ہوتی ہے جسے نفس بہت پسند کرتا ہے، جس کی محبت انسان پر چھائی رہتی ہے، وہ اپنی عمر کے آخر تک اس کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر ان دو چیزوں میں اس کا دل جوان رہتا ہے، یعنی لمبی زندگی اور مال کی محبت میں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ محبت واضح نظر آتی ہے، لوگ اس کے حریص نظر آتے ہیں، اسے خرچ کرنے میں بہت کنجوسی دکھاتے ہیں۔ اسے خرچ کرنے پر وہ تب ہی راضی ہوتے ہیں جب ملنے والا فائدہ مال سے زیادہ ہو یا منافع کی امید ہو۔ روزے میں انسان جو قربانیاں دیتا ہے اور جو سخاوت دکھلاتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے جذبات کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، نفسا نفسی کی تنگ دنیا سے ایثار اور شفقت کی وسیع دنیا میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر دوسروں کا احساس آ جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے اس کی تسلی اور تعاون کے محتاج ہیں، پھر وہ اپنی استطاعت کے مطابق مال صدقہ کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اسے بہترین صلہ دے گا، اس کے صدقے سے بہتر اجر سے نوازے گا، بہتر جزا اور عظیم تر فائدہ عطا فرمائے گا۔ قربانی کا ایک خاص لطف ہوتا ہے، خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے بھی ایک عجیب سی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے کی جزا ایک خوشی ہے جو روزہ رکھ کر اپنی من پسند اور حلال چیزوں کی قربانی دینے والے کو نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ اس شخص کی کامیابی کے کیا کہنے جو رمضان میں ملنے والے قربانی کے سبق کو اپنا زاد راہ بنا لے، اپنا منہج بنا لے، جس پر وہ ساری زندگی چل سکے، اپنے نفس اور مال کو اللہ کی راہ میں عطا کر دے، سب کام اللہ کی خاطر کرے، مخلوق میں بہترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، پھر صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرے جنہوں نے قربانی میں شاندار مثالیں قائم کی ہیں، بہت سے سبق سکھائے اور بہت سے شاندار موقف اپنائے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، سنو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو مخلوق میں افضل ترین ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے سچے کلام اور بہترین قرآن میں فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھیں، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھیں، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے، اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین اعظام سے بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں پر بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ دین کے مرکز کی حفاظت فرما، تمام سرکشوں اور فسادیوں کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفیں مضبوط کر دے، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے پروردگار عالم انہیں حق و سلامتی پر اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب کی نصرت فرما، رسول اللہ کی سنت اور اپنے نیک مومن مجاہد اور سچے بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور امام کی تائید فرما، اسے نیک مشیر، معاون اور اچھی کابینہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ اسے
اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو، جن میں ملک اور قوم کا بھلا ہو۔ اے قیامت کے دن ہمارے فیصلے فرمانے والے، اے اللہ ہمارے نفس کو پرہیزگار بنا، اسے پاکیزہ فرما، تو ہی اسے بہترین طریقے سے پاک فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس پر ہمارے معاملات کا تحفظ اور دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا روزگار ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہماری زندگیوں کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور ہماری موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا اور برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں، تیری مغفرت اور رحمت کے خواہش مند ہے۔ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا انجام بھلا بنا، دنیا کی رسوائیوں اور عذاب آخرت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں پھول بہری سے، پاگل پن سے اور کوڑ سے اور ہر طرح کی بیماری سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں برس سے، پاگل پن سے اور کوڑ کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں پھول بہری سے، پاگل پن سے اور کوڑ کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر اپنا رحم و کرم فرما، ہماری نیک خواہشات پوری فرما، ہمارے اعمال کا خاتمہ نیکی اور ہمیشہ باقی رہنے والے کاموں پر فرما۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو اجر کثیر اور جزائے عظیم عطا فرما جنہوں نے اپنا نفس، اپنا وقت اور اپنی تمام تر محبوب چیزیں اس وبا کے خاتمے کی خاطر قربان کی ہیں، چاہے وہ صحت کے میدان میں کام کرنے والے ہوں، سیکورٹی کے اداروں میں ہوں یا دیگر شعبوں میں کام کرتے ہوں۔ اے اللہ انہیں اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں اور عملوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے ان کی عظیم خدمات قبول فرما۔ اے اللہ برائیوں، بیماریوں اور آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برائیوں، بیماریوں اور آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام برائیوں، تمام بیماریوں اور ہر طرح کی آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سے مصیبت اور آزمائش دور فرما۔ اے اللہ ہم سے مصیبت اور آزمائش دور فرما۔ اے اللہ ہم سے مصیبت اور آزمائش کو دور فرما دے اپنی رحمت سے۔ اے پروردگار عالم، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر بھی نازل فرما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔